الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في البتر من العشر الأواخر من رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز نوجوان بھائیوں دوستوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ تقریباً قریب الختم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک جیسا عظیم الشان جلیل القدر مہینہ عطا فرمایا، لیکن اس تیزی کے ساتھ 2 عشرے مکمل ہوئے اور دوسرا ختم القریب ہے. کیسا لگتا ہے کہ ابھی رمضان کے شروع ہو کر 4-5 دن ہی گزرے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا عشرہ قریب الختم ہے اور تیسرا عشرہ بالکل سر پر. رمضان المبارک ویسے تو دوسرے مہینوں کے بنسبت بڑا افضل مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر جو برکات رکھے ہیں، جو رحمتیں رکھی ہیں، جو انعامات رکھے ہیں، ایسے زبردست کہ انبیاء اور اولیاء تک رمضان کی آرزو کیا کرتے تھے اور اس کی تمنا کیا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ دوسرے مہینوں کی بنسبت بڑا زبردست درجہ حاصل ہے رمضان المبارک. پھر اس رمضان المبارک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حصے رکھے ہیں. اولہ رحمۃ وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. پہلا حصہ شروع کے 10 دن رحمت والا عشرہ، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے اور تیسرا آگ سے خلاصی اور آگ سے نجات کا ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
اور آپ کا نمونہ ہمارے لیے سامنے ہے کہ آپ رمضان المبارک میں کیسے رہا کرتے تھے، اور جب رمضان قریب ختم ہوتا اور جیسے جیسے آگے بڑھتا تو آپ کا معمول کیا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، نمونہ ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ڈھکی چھپی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزیں ہمارے لیے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں رکھ دی۔ رمضان کا بھی وقت گزر رہا ہے، تقریباً آدھے سے زیادہ گزر گیا ہے، اب تیسرا آ رہا ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان کے گزرتے گزرتے اور آخری عشرے میں خاص طور پر فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد مئزره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آخری عشرہ رمضان المبارک کا داخل ہوتا تو شد مئزرہ، آپ اپنے ازار کو کس لیتے، اپنے تہبند کو باندھ لیتے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ بالکل اب تیار ہو جاتے تھے۔ جیسے محاورہ ہے نا، آدمی کوئی کام کرنا ہے اور اس کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بالکل۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں آستینیں چڑھا لیا، یعنی کسی کام کے لیے آگے بڑھ گیا۔ تو عربی میں محاورہ ہے، کسی کام کے لیے بالکل تیار ہونے کو کہتے ہیں شد مئزرہ، اپنی ازار کو کس لیا، بالکل تیار ہو گیا۔ اور بعض محدثین اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے کم ملتے تھے، اس لیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ کا اعتکاف ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے ملاقات اور اپنی بیویوں سے ملنا جلنا کبھی ہوتا تھا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تیسرا عشرہ داخل ہوتا تو شد مئزرہ واحیا لیلہ، اور اس آخری عشرے کو مکمل جاگ کر گزارا کرتے تھے۔ صرف طاق راتوں میں جاگا نہیں کرتے تھے، احیا لیلہ، پورے عشرے کو رات میں جاگ کر گزارا کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، خود تو جاگتے ہی تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس طرف متوجہ کرتے تھے، ان کو بھی بیدار کرتے تھے اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر دلاتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیڈول ہے، آخری عشرے میں ٹائم ٹیبل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھا دیا کہ آخری عشرہ ہے تو کیا کرنا ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس آخری عشرے کو ہم لوگ بھی پہلے ہی سے ترتیب دے دیں۔ جیسے آدمی کوئی کام، کوئی پروگرام ہو، کوئی بڑا اس کے گھر کے اندر کوئی تقریب ہو تو پہلے ہی سے اس کا پروگرام بنا لیتا ہے کہ ایسا کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، پلاننگ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پلاننگ تھی۔ آپ بھی آخری عشرے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرتے تھے اور بالکل تیار ہو جاتے تھے اور اس کے راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ اپنی مصروفیات کو بھی جتنا ہو سکے کم کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی ساتھ زیادہ سے زیادہ رات کو جاگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت، باقاعدہ طور پر دعا میں لگنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا وظیفہ اور ہماری ذمہ داری ہونا چاہیے۔ یہ کامل اتباع ہے، مکمل اطاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کوشش کریں اس بات کی کہ ہمارا جو ٹائم ٹیبل ہے روزانہ کا بنایا ہوا، رات میں ہم لوگ 11، 11:30 یا 12 بجے سوتے ہیں، صبح سحری میں اٹھنے کا ہمارا معمول ہے، اور بعض لوگ ماشاءاللہ سحری میں اٹھتے ہیں تو تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، یا جو لوگ تہجد نہیں پڑھتے ہیں تو اب وہ ارادہ کر لیں اس بات کا
کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رمضان کے عشرے کو جاگ کر گزارا کرتے تھے، اگر ہم لوگوں کو ہو سکے تو ہم لوگ جاگ کر گزاریں۔ نہیں، اگر اس میں پریشانی ہو رہی ہے، اس کے لیے طبیعت تیار نہیں ہے، تو اسی صورت میں کوشش اس بات کی کریں کہ جتنا ہو سکے اتنا ہم لوگ رات میں جاگا کریں گے۔ کسی کا معمول ہے رات میں 11 بجے سونے کا، وہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ بڑھا لے، یا پھر یہ کہ صبح اٹھنے کا معمول اس کا ہے 4 بجے، تو پھر وہ اور تھوڑا کوشش کرے 3:30 بجے اٹھنے کا معمول بنا لے، اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور خود کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں بھی ایسا ماحول بنائیں، اپنے گھر کے اندر جو عورتیں ہیں، مستورات ہیں، اپنے بچے ہیں، ان کو بھی اس کے لیے باقاعدہ طور پر تیار کریں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار کرتے تھے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ یہ اس لیے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص احکام رکھے ہیں۔ ویسے تو رمضان المبارک آتا ہے تو اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پورے رمضان میں عبادت رکھتی ہے، روزے کی عبادت، تراویح کی عبادت۔ آدمی پورے رمضان میں روزہ رکھتا ہے اور تراویح پڑھتا ہے، اور جب آخری عشر آتا ہے تو مزید 2 عبادتیں ہیں، مزید 2 کام کرنے کے ہیں، ان کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آخری عشر آتا تو آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرات ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں چونکہ کفر اور شرک کا اتنا غلبہ تھا، کفار اور مشرکین اتنا پریشان کیا کرتے تھے کہ رمضان کو اور اسی طرح دوسری عبادتوں کو اطمینان کے ساتھ کرنے میں پریشانی ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہر سال آپ نے اعتکاف کیا، ہر سال اعتکاف کیا، ایک سال کسی خاص بنیاد پر اعتکاف نہیں کیا، اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ بلکہ ایک سال کے بارے میں ہے کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، پورے رمضان کا اعتکاف کیا، شروع کے 10 دن کا اعتکاف کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ جس مقصد سے اعتکاف کر رہے ہیں وہ آپ کے آگے ہے، وہ کیا مقصد ہے میں آگے بتاؤں گا۔ پھر دوسرے 10 دن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کر لی، پھر اس کے بعد دوسرے 10 دن گزر گئے، حضرت جبرائیل پھر دوبارہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ آپ کے آگے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اعلان کیے کہ جنہوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا 10 دن 20 دن، وہ مزید 10 دن کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ کی جو 12-13 سالہ 10 سالہ زندگی جو گزری ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال تو ایسا کیا کہ مکمل پورے رمضان کا اعتکاف کیا، اور ایک سال ایسا رہا کہ اس کے اندر 20 دن کا اعتکاف کیا، اور ایک سال کسی خاص بنیاد پر اعتکاف نہیں کیا، اور باقی جتنے سال تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ایسا معمول کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کرتے ہی تھے، آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات بھی کیا کرتی تھی، باقاعدہ طور پر اعتکاف کیا کرتی تھی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بھی معمول تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی دنیا میں اتنا مشغول ہیں، مصروفیات میں مشغولیات میں اتنا لگے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو اعتکاف کرنے کے لیے ہم لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں اس بات کا کہ ہم لوگ مکمل طور سے جب ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں سب کاموں کا تب جا کر ہم اعتکاف کریں۔ دیکھ لیجئے ہر مسجد کا عام طور پر ماحول یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ عمر دراز ہوتے ہیں وہ تو اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، جو نوجوان ہیں اعتکاف میں بہت کم نظر آتے ہیں۔
10 دن کے اعتکاف کی بات کر رہا ہوں. 1 دن کا اعتکاف، 2 دن کا اعتکاف جو نفل عبادت ہے وہ تو کرتے ہی ہیں نوجوان، وہ بھی بہت کم. لیکن 10 دن کا اعتکاف ایسا ہے کہ آدمی شاید انتظار کرتا رہتا ہے کہ میری عمر ڈھل جائے اور گھر میں کوئی کام نہ رہے تو میں مسجد میں آ کر پڑھ جاؤں. یہ ہمارا معمول نظر آتا ہے. اس معمول کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نوجوانی کی عمر میں، نوجوانی میں جو عبادت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے. ایک طویل حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے. کل قیامت کے دن سوائے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. لا ظل الا ظل، سوائے عرش کے سائے کے. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں خاص خاص لوگوں کو جگہ دیں گے. باقی پورے لوگ، حدیث کے اندر ہے کہ سورج بالکل سر پر آ جائے گا. یہ جو سورج 6000 کلومیٹر یا اور بھی بہت زیادہ سائنسدان بتاتے ہیں کہ اتنا دور ہے اور اس کی تپش اتنی کہ ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے، ایسا سورج کہتے ہیں کہ یہ سر کے اوپر لا لیا جائے گا. یہ کیسے لایا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہوگی. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو بہت دور رکھے ہیں، اس کے اثرات ہیں، تو قریب لانے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں، اور لوگوں کو اس حالت میں مبتلا کرنے پر بھی اللہ قادر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قریب لے کر آ جاتے ہیں. اتنا قریب آدمی اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈبکیاں لگاتا ہوا ہوگا. جیسے سوئمنگ پول میں تیرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی سمندر میں تیرتا ہے، اس طرح اپنے پسینے میں تیرتا ہوگا آدمی. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش کے سائے میں کچھ لوگ ہوں گے، اور ان لوگوں میں ایک آدمی وہ بھی ہے. 7 طبقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ ہوں گے. ان میں ایک وہ ہے کہ جو شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، یعنی اس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، وہ سب کاموں کو انجام دیتا ہی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے خاص خاص نعمتیں صحت کی، تندرستگی کی اور چستی کی عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی وہ قدر کر کے ان کو اللہ کی راہ میں لگاتا ہو، ایسا نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب نوجوانوں کو وہ جگہ عطا فرمائیں. اور اس جگہ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس کا ماحول بنائیں، اس کا معمول بنائیں کہ کم از کم ہم لوگ رمضان المبارک میں اعتکاف کریں گے. اگر نہ ہو سکے، ایسا ہوتا ہے بہت سارے نوجوانوں کو کہ گھر میں کمانے والے وہی ہیں یا پھر 2-3 بھائی ہوتے ہیں، کوشش اس بات کی کریں آگے پیچھے. جیسے آدمی اپنے گھر کے کسی گھر کے بہن کے لیے، بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے شادی بہت دور ہے، لیکن ابھی بچی بالغ نہیں ہوئی، بچہ بالغ نہیں ہوا، اس کے لیے محنتیں شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے پیسہ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے بہت ساری چیزیں خرید کر رکھنا شروع کر دیتے ہیں. کم از کم اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اتنا زبردست مہینہ ہمیں عطا کرنے والے ہیں تو ہم لوگ بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہو سکے تو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان میں جتنی چیزوں کی سہولت ہو سکتی ہو، نوجوان اس بات کی کوشش کریں کہ ان چیزوں کو مال ہو تو اس کو کمانے کی کوشش کریں. یہ بھی رمضان المبارک کی تیاری میں شمار ہوگا، اور آپ کمائیں گے اس نیت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب بھی اس طرح عطا کریں. تو اس بات کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہی ہم لوگ اپنا نظام بنا لیں. یا پھر یہ کہ گھر میں اور بھی ہیں بھائی، 3-4 لوگ ہیں یا 5-6 لوگ ہیں، کما رہے ہیں، 1 سال 1 بھائی اعتکاف کر لے، 1 سال 1 بھائی اعتکاف کر لے. اس طرح باقاعدہ طور پر گھر کی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ نوجوانی کی زندگی گزر جاتی ہے، پھر جا کر اعتکاف کرنے کا موقع آئے گا، اور جب اعتکاف کریں گے تو سجدہ کرنے میں پیٹھ میں درد ہو رہا ہے، یا زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے آدمی، یا یہ کہ گیس کی شکایت ہو گئی ہے، یا یہ کہ شوگر اور بی پی کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتا. ایسا ماحول ہو جائے گا، ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نوجوانی عطا کی ہے، اس نوجوانی کو خاص طور پر کام میں لاتے ہوئے ہم لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم رمضان کے آخری عشرے کو پورا ہو سکے تو پورا، یعنی پورا عشرے میں ہو سکے تو پورے، اور ہر سال ہو سکے تو ہر سال، یا کم از کم ہم اپنی زندگی میں ہر 2 سال ہم ایسا وقت نکالیں کہ جس میں ہم اعتکاف کیا کریں۔ یہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، 17 رمضان المبارک، آج 18 ہے، کل 17 رمضان تھی، 17 رمضان المبارک غزوہ بدر ہوا تھا، یعنی رمضان میں جنگیں بھی ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تو آپ ان کاموں میں بھی لگے رہتے تھے، دین کو پھیلانے، دین کو مضبوط کرنے، دین کی ترقی میں، قرآن کی تعلیم میں، اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں، ان سب چیزوں میں لگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود باقاعدہ رمضان میں آخری عشرے کے لیے وقت نکالا کرتے تھے۔ تو کیوں نکالا کرتے تھے؟ یہی تعلیم دینے کے لیے، یہی چیز سکھانے کے لیے کہ میں اتنا مصروف رہ کر بھی وقت نکال رہا ہوں۔ تو اس لیے بھائیوں، خاص طور پر نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنا کچھ ٹائم ٹیبل بنا لے، رمضان سے پہلے یا اب بھی وقت نہیں گیا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، یہ مطلق اعتکاف کے بارے میں، یعنی اگر کوئی آدمی ایک دن بھی اعتکاف کر لے اس کے لیے فضیلت۔ فرمایا جو آدمی ایک دن میں اعتکاف کر لیتا ہے اور مقصود صرف ابتغاء وجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سامنے ہو، فرمایا جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتے ہیں۔ خندق کہتے ہیں بہت بڑے گڑھے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 خندقیں کھود دیتے ہیں، اور ایک خندق اور دوسرے خندق کے درمیان جو مسافت ہے، جو جگہ ہے، وہ اتنی ہوگی کہ حدیث کے اندر ہے ابعد ما بین الخافقین، کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی مسافت ہے اتنی مسافت ایک خندق کے، یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے جہنم سے خلاصی کا اسے پروانہ مل جائے گا۔ آخری عشرے میں آدمی، آخری عشرہ ہے عتق من النار، جہنم سے آزادی کا، جو اعتکاف کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ مطلق اعتکاف، ایک دن کے اعتکاف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اور جو کوئی رمضان کا پورا عشرہ اعتکاف کرتا ہے، فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جو آدمی رمضان کے ایک عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو حج اور 2 عمرے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ 2 حج کا ثواب، 2 عمروں کا ثواب، جس کے لیے ہم لوگ باقاعدہ طور پر لاکھوں کے روپے خرچ کرتے ہیں، اور تب بھی ہمارا نام وہ حج کمیٹی کے اس پورے میں نہیں ملتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو راستہ دکھا دیا کہ وہ نہ صحیح، اتنا مال نہ ہے تو صحیح، وقت نہیں مل رہا ہے تو صحیح، اس طرح تم حج کا ثواب حاصل کیا کر لو، 2 حج کا ثواب، 2 عمروں کا ثواب۔ تو اس لیے بھائیوں، اس بات کی کوشش کریں کہ ہم لوگ اعتکاف کریں گے، ہو سکے تو پورا عشرہ، اور اگر نہ ہو سکے، خاص طور پر نوجوان، اور اگر نہ ہو سکے تو اس بات کی کوشش کریں کہ کم از کم جتنا ہو سکے، 5 دن ہو سکے تو 5 دن، 3 دن ہو سکے تو 3 دن، 1 دن ہو سکے تو 1 دن، 1 دن میں اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اعتکاف کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور اب آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیوں محنت کرتے تھے، یہ اعتکاف کیوں کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، 10 دن کا اعتکاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال کیا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے، اور ایک رمضان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ پورا رمضان بھی اعتکاف کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اعتکاف کیا کرتے تھے؟ یہ اعتکاف لیلۃ القدر کے تلاش میں کیا کرتے تھے۔ لیلۃ القدر، خطبے میں نے ابھی سورہ قدر پڑھی، تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا خبر ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی رات۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بنی اسرائیل کے کچھ عبادت کرنے والے بڑے زبردست بزرگوں کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایسے بزرگ حضرات تھے بنی اسرائیل میں 80 سال گزر جایا کرتے تھے، پلک جھپکنے کے برابر بھی ان سے گناہ نہیں ہوتا تھا. بنی اسرائیل میں ایسے بھی کچھ عبادت گزار بندے گزرے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 80 سال بھی گزر جائیں، پلک جھپکنے کے برابر بھی چھوٹا سا بھی گناہ ان سے سرزد نہیں ہوا. یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو آپ کے سامنے جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی حسرت میں پڑ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اسی حسرت میں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ 80 سال تک عبادت نہیں کیا کرتے تھے، اپنی عبادت کرتے تھے، گناہ نہیں ہوتا تھا، ہم لوگوں کے لیے بھی ایسا کوئی آپ انتظام کر دیجئے. تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس ایک رات کو عبادت کے ساتھ گزار لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے گزار لیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ 80 سال سے زیادہ اللہ ثواب عطا کریں گے، 80 سال سے زیادہ اس کی فضیلت ہوگی. لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ بھی اب دیکھیے اسی لیلۃ القدر کی اسی فضیلت کی بنیاد پر، اسی اہمیت کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تلاش کر رہے ہیں، 20 دن تلاش کر رہے ہیں، 30 دن تلاش کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف فرمایا. 10 دن کے اعتکاف کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے آ کر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ جس کی تلاش میں اعتکاف کیے تھے وہ چیز آپ کے سامنے ہے. آپ نے دوسرے 10 دن کا اعتکاف کر لیا، پھر دوسرے 10 دن جب ختم ہوئے 20 دن تو پھر آپ کا آ کر کہنے لگے کہ وہ اور آگے ہے، تو پھر آپ نے تیسرے 10 دن کا بھی اعتکاف کر لیا. تو معلوم ہوا کہ یہ لیلۃ القدر زبردست رات ہے، عظیم الشان رات ہے. یہ ایسی رات ہے کہ اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور باقاعدہ طور پر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور شروع دور سے لے کر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک بھی جتنے اولیاء گزر رہے ہیں، جتنے علماء گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے مقرب بندے گزرے ہیں اور ان کو اللہ کے نزدیک کوئی مقام حاصل ہوا ہے، تو ان لوگوں کے اندر لیلۃ القدر کو پانے اور لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی بڑی ہی شدت کے ساتھ جستجو پائی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں اور اس کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو. تو اسی مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بھی کیا کرتے تھے. یہ آخری عشرے کے اعمال ہیں، ایک تو اعتکاف ہے اور دوسرا لیلۃ القدر کے تلاش میں آدمی کو رات میں جاگنا. 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات اس بات کی کوشش کریں کہ اس رات میں ان راتوں میں ہم لوگ ادھر ادھر کے فضول کاموں میں لگنے کے بجائے، وقت کو ضائع کرنے کے بجائے، IPL میں لگنے کے بجائے اور ادھر ادھر کی چیزوں میں لگنے کے بجائے ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے پیچھے پڑیں گے کہ دوسری چیزوں کی طرف ہم لوگ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ایک اعلان یہ ہے کہ اس مرتبہ صدقہ فطر کی مقدار علماء نے طے کی ہے کہ ایک آدمی کی طرف سے 90 روپیے، ایک آدمی کی طرف سے منیمم 90 روپیے ہے. یہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے. انشاءاللہ ایک جمعہ مزید باقی ہے، اس کے اندر صدقہ فطر کے مزید احکام آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رمضان کو صحیح اور سلامتی کے ساتھ گزار دے.